بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعے کی صبح حضرت علی نماز فجر پڑھنے گھر سے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب نماز کے لیے نکلتے تو لوگوں کو جگاتے جاتے، الصلاۃ الصلاۃ پکارتے جاتے۔ مسجد میں پہنچے تو وہاں عبد الرحمن بن ملجم چھپ کے انتظار کر رہا تھا۔ آپ جو ہی مسجد میں داخل ہوئے، اس نے سیدھا وار کیا جو آپ کے ماتھے کو چیرتا ہوا آپ کے سر تک پہنچ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آپ کے خون سے تر بتر ہو گئی۔ لوگوں نے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، یہ مہمان ہے، اس کو کھانا دو، اس کو بستر دو۔ میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ کروں گا کہ چھوڑنا ہے کہ مار دینا ہے۔ اگر میں زندہ نہ رہا تو بہتر ہے اس کو معاف کر دینا، لیکن اگر مارنا ہی چاہا تو اس کے ناک، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں نہ کاٹنا، بلکہ ایسے ہی مارنا جیسے اس نے مجھے مارا ہے، یعنی ایک ہی وار میں کام تمام کر دینا۔ حضرت زینب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یہ خبر سن کے آئیں اور ہائے ہائے کرنے لگیں، ہائے امیر المومنین، ہائے میرے امیر المومنین۔ تو وہ سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ میں نے امیر المومنین کو نہیں، علی کو مارا ہے۔ حضرت زینب اپنے والد کو تسلی دینے لگی تو کہنے لگی کہنے لگا کہ جتنا مرضی تسلی دے دو، یہ بچے گا نہیں۔ میں نے اس تلوار کو پورا مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے۔ اتنی بدتمیزی کے باوجود حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھو، اس کو کھانا دو، اس کو بستر دو۔ پتہ ہے کہ یہ وار ان کا کام تمام کر دے گا، لیکن اس کے باوجود اس سے کمپیریزن کریں ہم اپنے اخلاق کا کہ ذرا سا اختلاف ہو تو دوسرے پہ الزام بازیوں پہ آ جاتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ دو دن کے بعد آپ شدت زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دارالامارہ میں مدفون ہوئے۔ یہ جو آپ پہ وار کیا گیا، یہ نہروان کی جنگ تھی جو حضرت علی کی قیادت میں لڑی گئی، اور اس میں بے شمار خارجی جو ہیں وہ قتل ہوئے۔ جو بچ گئے ان میں سے 3 اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ دوستوں کے بغیر کیا جینا، چلیں اپنے بدلہ لیتے ہیں۔ اور عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، باقی 2 نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عمرو بن العاص جو تھے وہ مقررہ دن نماز کے لیے تشریف ہی نہیں لائے، اور حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ آ رہے تھے اور ان پہ وار بھی ہوا، لیکن وہ بیداری کی حالت میں تھے، وہ وار کو بچا گئے، اور ان پہ لگا تو صحیح، ان کو زخم ہوا تو صحیح، لیکن کمر پہ ہوا جو تھوڑے عرصے بعد مندمل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن حضرت علی کا جو تھا منصوبہ کار وہ کامیاب ہو گیا۔
حضرت علی کی اس شہادت کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی بیمار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے، تو حضرت علی نے ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ مرض میری جان لے لے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تو اس دفعہ نہیں مرے گا، تو اب نہیں مرے گا، بلکہ تو تب مرے گا جب تیری داڑھی جو ہے تیرے خون سے لہو لہان ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں کی وجہ سے، پے در پے غداریوں کی وجہ سے بڑے رنجیدہ رہتے تھے، اور اکثر اپنی داڑھی پکڑ کے تو کہتے کہ اے داڑھی تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بہرحال اس موقع پہ پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم پورا ہوا۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب کے 3 بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹے تھے اور ان کو بچوں کی طرح عزیز تھے۔ جب حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ حضرت علی کو اپنے پاس لے آئے اور بالکل اپنے بچوں کی طرح سے رکھا۔ حضرت خدیجہ بھی آپ سے بہت انس کرتی تھیں، بہت پیار کرتی تھیں آپ کو۔ جب اسلام کی تبلیغ شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی بھی تھے، یعنی بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے۔ کہا جاتا ہے کہ قریش ایک جگہ اکٹھے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، تبلیغ کی، تو کوئی آگے سے نہ بولا، لیکن حضرت علی جو تھے اس وقت 8 یا 9 سال کے بتائے جاتے تھے، اور کمزور سے تھے اور نوعمر تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر یقین کرتا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گلے لگا لیا، اور یہ گویا کہ ان کو شرف حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ پھر غزوہ بدر ہوئی تو قریش کا، عرب کا معمول تھا کہ جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تو پہلے بڑے بہادر جو ہے وہ آپس میں مقابلہ کرتے، اس سے ایک طرح سے جنگ کا ایک نفسیاتی سا کچھ فیصلہ ہو جاتا۔ تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار بھیجے گئے، حضرت عوف، حضرت معوذ اور عبداللہ بن رواحہ۔ قریش نے پوچھا کہ کون ہو، انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینے والے ہیں۔ تو قریش نے کہا، یہ جو عتبہ شیبہ تھے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف قریش والے بھیجو، یعنی اتنے غرور میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم انصاریوں سے، مدینے والوں سے مقابلہ کرنا اپنی شان کی نافی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ جو چچا تھے آپ کے، ان کو بھیجا مقابلے کے لیے، حضرت علی کو بھیجا اور عبید بن حارث کو بھیجا، اور ان تینوں جو کفار تھے ان کا کام تمام کیا۔ اس دوران عبید بن حارث جو تھے وہ ذرا سن رسیدہ تھے، تو اس وجہ سے ان کی ذرا تھوڑی چوک ہو گئی، اور ان کے دشمن نے ان کی ٹانگ پہ حملہ کیا اور ان کی جو تھی ٹانگ کٹ گئی۔ تو حضرت علی نے ان کو بھی دشمن کا مقابلہ کرنے میں مدد دی، اور تینوں کے تینوں دشمن مارے گئے، اور اس طرح سے گویا کہ ایک دھاک بیٹھ گئی دشمن پر۔ غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو 50 صحابیوں کو جو دونوں پہاڑ تھے آپ کے لشکر کے پیچھے، ان کے درمیان ایک درہ تھا، وہاں پہ صحابیوں کو کھڑا کیا تھا، 50 صحابیوں کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ دشمن جو ہیں ہمیں آ لے اور پرندے بھی ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہو نا، تو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن ہوگی نادانی ان سے، انہیں لگا کہ جنگ جیت لی ہم مسلم لشکر نے، اور وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے آ گئے، اور جو ہی انہوں نے چھوڑا تو خالد بن ولید جو ابھی کفر کی حالت میں تھے، وہ جہاز کے پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور اس درے ہی سے
فوراً آ کے پیچھے سے عقب سے مسلمانوں کو آ لیا، اور بڑا سخت، یعنی انہوں نے اچانک گھوڑے سوار تھے وہ، اور دشمن کو جب آ لیا تو ہڑبونک سی مچ گئی، اور مسلمان جو تھے ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر، انہوں نے فرمانے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کون ہے جو میری طرف آتا ہے؟ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، تو وہ دوبارہ سے پلٹے اور انہوں نے پھر جم کے مقابلہ کیا۔ تو اس دوران جو سب سے پہلے صحابہ، یعنی دشمن بھی آ رہا تھا، ایک طرف سے خالد بن ولید کا دستہ آ رہا تھا، دوسری طرف سے باقی جو کفار تھے وہ بھی آ رہے تھے، اور ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لینے کا خطرہ تھا۔ تو جو تیزی سے سب سے پہلے صحابہ کا گروپ آیا ہے، 10 کی تعداد میں، جو لمحوں کی دیر میں آیا ہے، ان میں حضرت علی بھی تھے، اور یہ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے، کسی کے پاس تیر تلوار تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے جسم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے نیزوں کو اور تیروں کو وہ چھاڑ کو روکا ہے۔ تو حضرت علی کا پھر غزوہ خیبر میں ملتا ہے نمایاں کردار، کہ حضرت علی جو ہیں غزوہ خیبر جب ہوئی ہے تو یہ علاقہ مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہاں بہت زیادہ باغات تھے کھجوروں کے، اور بڑا سرسبز علاقہ تھا، یہ بڑا زرخیز زمینیں تھیں یہاں کی۔ تو جو یہودیوں کے قبیلے جہاں سے مدینے سے نکالے گئے، انہوں نے جا کے غزوہ خیبر میں پناہ لی، اور وہاں کے یہودیوں کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں پہ حملے کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ غزوہ خیبر چلتے ہیں اور وہاں ان کا دشمنوں کا قلع کما کرتے ہیں۔ کافی روز کہتے ہیں گزر گئے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو، وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ تو آخر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے بندے کو کمان دوں گا فوج کی جو کہ قلعے کو فتح کرے گا۔ تو سب مسلمانوں کو تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کون خوش قسمت ہوتا ہے۔ صبح ہوئی تو قرعہ فال جو ہے وہ حضرت علی کے نام نکلا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے مرحب کو بلایا گیا، جو وہاں کا وہ تھا بڑا، تو اس کا کام حضرت علی نے تمام کیا، اور پھر جو دروازہ تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا مضبوط دروازہ تھا، لیکن حضرت علی نے ایک ہی ٹھوکر سے اس کو گرا دیا، اللہ کا حکم تھا بیچ میں۔ تو حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے، اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے۔ اور یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جوان ہوئی تو حضرت علی نے پیغام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی بیٹی کو کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا، آپ نے کہا اپنے لیے ایک حجرہ بناؤ، یعنی رہنے کی جگہ، کمرہ بناؤ۔ تو حضرت علی نے اپنی کوشش سے بنایا، جلدی بنا کے تو دوبارہ آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیز جان بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، نکاح کیا ان کا، اور ان کو رخصت کیا، اور ضرورت کی بنیادی جو چیزیں تھیں وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیں۔ آج بھی وہ خانہ کعبہ کے ادھر جائیں تو وہ جگہ محفوظ ہے، کافی حد تک سے پریزرو اسے کیا گیا ہے۔ تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ پہ ایک بڑی سرشاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس گھر کو، جو کہ ایمان کی اور محبت کی حلاوت سے، ایمان کی روشنیوں سے اور محبت کی حلاوت سے گندا ہوا تھا، جو گھر اور جس کے اوپر جو لیپ تھا وہ ایمان کی روشنی سے مزین آج بھی نظر آتا ہے۔ اور چند اس میں چیزیں ہیں، یعنی گھڑا ہے، چٹائی ہے، اور کوئی 4 برتن ہیں،
اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور مٹی کا ابھی تک وہ لیپ اس پہ ہوا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے بندہ یہ سوچتا ہے کہ کیا محل ہوں گے دنیا کے، کوئی محل اس گھر کے مقابلے میں نظر نہیں آتا جہاں پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی بسر کی۔ دونوں ہی اپنی جگہ کیا تھے، چشم و چراغ تھے اسلام کے۔ اور ایک دفعہ حضرت فاطمہ جو تھیں وہ کسی وجہ سے حضرت علی سے خفا ہو کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ نے تھوڑی دیر بعد ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کچھ شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جو ہے وہ تمام عرب میں سب سے نیک سیرت نوجوان ہے، سب سے بہتر نوجوان ہے، تو میں چاہوں گا کہ تم جاؤ، آپس میں رہو خوش اسلوبی سے، تاکہ میں تمہیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ تو یہ ہیں ہمارے قرون اولیٰ کے سنہری ابواب، جنہیں بار بار پڑھیں تو بار بار اپنی روح سرشار کریں اور بار بار اس سے سبق لیں۔